السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب مبارک مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس ماہ کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ ماہ مبارک آئندہ سال ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا۔ لہذا آئیے ہم اور آپ اس ماہ مبارک کی سب سے پہلے چند خصوصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس ماہ رمضان المبارک کی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے عظیم ترین آسمانی کتابوں میں سے قرآن مقدس کو اتارا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ
عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ، بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اس عظیم مہینے کی ایک خصوصیت یعنی تیسری، چوتھی اور پانچویں خصوصیت جس کو ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تیسری خصوصیت جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، سرکش شیطانوں کو جکڑا جانا، یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول لیلۃ فی شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور شرکس جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں چھوڑا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جاؤ۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے چھٹی خصوصیت ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے خیر سے کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا۔ اور رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے تمام فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ حضرات کے روبرو رمضان المبارک کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔